الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف قریب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت قریب ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان بڑی خوشیاں مناتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کی تعظیم کے لیے اس دن کو بھرپور طریقے سے جشن مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کا دن کیوں نہ بنے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر صرف ایک کھانا نازل ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھانا اترنے کے دن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما، ایک کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، وہ کھانے کا اترنا ہمارے لیے عید ہو جائے گا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے، جو ہمارے زمانے میں موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی یہ عید کا دن بن جائے گا۔ جب ایک کھانا اترے جو خدا کی نعمت ہے، اور وہ بڑی عظیم نعمت تھی کہ وہ ظاہری اسباب کے بغیر آسمان سے دنیا میں تشریف لایا، تو جب نعمت کھانے کی ہے اور اس پر اس قدر خوشی منانے کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اظہار فرمایا، تو اس نعمت کی تشریف آوری کو عید کا دن کیوں نہ بنایا جائے کہ جس کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اس دن کو کیوں نہ خوشیوں کے ساتھ منائیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، یعنی نزول وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھانا اترنے کے دن نعمت مانتے ہوئے اور اس نعمت پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اسے عید کا دن بنائیں، اور جب پیر شریف کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھیں اس لیے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے، تو ہم مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ یقیناً منانی چاہیے، اور منائیں گے، اور بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل 12ویں شریف کی شب ہو یا 12ویں شریف کا دن ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں منائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشی منانے میں اپنے آقا کو ناخوش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناخوش نہیں کرنا۔ ہم سرکار کی خوشی منا رہے ہیں تو ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ ناخوشی کی صورت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن تو منایا جائے، لیکن اسی جشن میں آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے پردگی کی جائے، مرد اور عورتیں اکٹھے بے پردہ روڑوں پر ہوں اور وہاں پر بے پردگی کے مناظر ہوں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ناخوش کرنے والا کام ہے۔ اسی طرح جلوس میں شرکت کریں یا رات بھر محفل میں شرکت کریں، لیکن فرض نمازیں ترک کر دیں۔ ساری محفل کر کے اگر فجر کی نماز ترک کی تو آقا خوش نہیں ہوں گے، ناخوش ہوں گے۔ اگر جلوس میں شرکت کر کے نعرے تو مارے لیکن نمازوں کی پرواہ نہ کی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے، ناخوش ہوں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں اگر لنگر تقسیم کیا، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر اسی رزق کی بے حرمتی کی، اسے نیچے پھینکا، اسے لوگوں پہ اس طرح اچھالا کہ کچھ ہاتھوں میں آیا، کچھ گر گیا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ناخوش ہوں گے۔ اس لیے خوشیاں منائیں، لیکن ایسے انداز میں کہ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، بے پردگی نہ ہو، رزق کی بے حرمتی نہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہوئے اور آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ رات اور یہ دن گزرے اور کسی بھی شخص کے لیے یہ تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ایسے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔